مجھے. بتاتا ہوں میں. مجھے جناب آخماؤں نے جناب آمون ہوتب کو زہر دینے پر مجبور کیا تھا. میں نے اس بات کا ذکر نروز سے کیا تھا. پہلے تو اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ڈر رہا تھا, لیکن پھر میں نے اسے راضی کر لیا. یہ پایا تھا کہ میں فرما روا کے کھانے میں زہر ڈالوں گا اور بے نروز ان کے شراب میں. سو میں نے ویسا ہی کیا, لیکن بے نروز نے نہیں کیا. کھانے کی میز پر اس کی گھبراہٹ نے ہمارے بنے بنائے کھیل کو بگاڑ دیا. اگر بے نروز کچھ نہ کہتا تو قصہ تمام ہو چکا ہوتا. اور تم نے کیوں اپنا ارادہ بدل دیا تھا اور فرما روا کو اس سازش سے باخبر کر دیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مصر کے فرما روا مقام میں نیم خدا ہی رکھتے ہیں, لہذا خدا کو مارا تو نہیں جا سکتا نا علی جناب, یا مارا جا سکتا ہے؟ انہیں جلدی زندان عمومی لے جاؤ. بس ان پر کڑی نظر رکھنا, بعد میں ہمیں ان کی بطور گواہ ضرورت پڑے گی. خیر ہے کہ ان دونوں کی یہاں موجودگی کی کسی کو بھنک بھی نہ پڑنی پائے. ممکن ہے ان کی جان کو خطرہ ہو. جی علی جناب, اس کا کیا کریں؟ اسے بھی اسی طرح ابھی قید میں ہی رکھو جب تک کہ میں فرما روا سے اس کے متعلق کوئی حکم نہ لے آؤں. یوزارسیف کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. یوزارسیف کو لے آؤ. نہیں, میں اسے دور سے دیکھنا چاہتا ہوں. جی علی جناب, میرے ساتھ تشریف لائیے. تمام قیدی اور محافظان زندان اسے پسند کرنے لگے. سبھی یوزارسیف کو پسند کرتے ہیں, لیکن وہ سب کو پسند نہیں کرتا. وہ جتنا محروموں اور مظلوموں کو عزیز و محترم رکھتا ہے, ظالموں اور ستمگاروں سے اتنی ہی نفرت اور بیزاری رکھتا ہے. وہ ہمیشہ یا تو دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے میں مشغول رہتا ہے یا پھر وعظ و نصیحت کرنے میں. اس کے لیے میں نے بڑے خواب دیکھے تھے, لیکن پورے نہ ہونے دیے گئے. آج معبد آمون کے ایک کاہن کبونی نے زندان سویرا سے رجوع کیا. نگہبان جو میرے حکم پر مامور تھے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا. جو ہی مجھے خبر ملی میں فوراً وہاں پہنچا. آپ پوپیس نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ اس نے آکماؤں کے حکم پر فرما روا کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور بیناروس کو بھی جبرن اپنے ہمراہ شریک کر لیا تھا. میرا خیال ہے کہ معبد کے خلاف اقدام کرنے کا وقت آن پہنچا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اتنی آسانی سے معبد کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں, جبکہ وہ لوگ معبد کے خزانے کے ذریعے بآسانی ایک عظیم لشکر آپ کے مقابل صف آرا کر سکتے ہیں, اور نتیجتاً ہزاروں بے گناہ جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. جناب فرماروا, لوگوں کے دلوں میں خدائے آمون کے پختہ اثر و نفوذ کو اتنا بھی نادیدہ نہیں لینا چاہیے. تو کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور ان کے اتنے بڑے اقدام کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیں؟ ہمیں مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے. فی الحال کسی کو بھی کبونی, بیناروس اور ابوپیس کی گرفتاری اور ان کی قید کی جگہ کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے. ہم انہیں بطور گواہ اور شاہد کے زندہ رکھیں گے کسی مناسب موقع تک. ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں انہیں لشکر کی تیاری کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے. بابا, میرے ذہن میں کاہنان معبد سے نبٹنے کے لیے کچھ منصوبے ہیں, لیکن کسی مناسب وقت کا انتظار ہے. میری تجویز ہے کہ کاہنوں کو یہاں دعوت دے کر قیدی اور ان کا آمنا سامنا کرایا جائے. اگر ان کی موجودگی میں انہوں نے معبد سے اپنے رابطے کا اعتراف کر لیا تو آپ انہیں اس جرم میں گرفتار کر کے اسی وقت قید خانے بھجوا سکتے ہیں.
میں ان کی گردنیں ہی اڑوا دوں گا. زندان کیوں؟ نہیں، میں کچھ تو خون کے حق میں نہیں ہوں. ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تو گرفتاری اور قید ہی کافی ہوگا. ہمارے مہربان اور نرم دل جوان ولی عہد کچھ تو خون کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے، لیکن کوئی چارہ نہیں. کبھی کبھی ملک کی فلاح و بہبود کے لیے مجرموں کو تنبیہاً سزا دینی لازمی ہو جاتی ہے. میں جوان ولی عہد کی رائے سے بالکل متفق ہوں. اگر کاہنوں کی موجودگی میں اب پولیس نے اعتراف جرم کر لیا تب ہم ہر قسم کی کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے. تو جلد سے جلد ان کے مواخذے کے لیے ایک محفل کا اہتمام کیا جائے. کیا بات ہے؟ پھر کوئی نئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے خبر ملی ہے کہ یوزارسیف کو زندان میں بہت سی آسائش اور سہولیات میسر ہیں. وہ وہاں بہت آرام سے ہے. میں نے آج یہ سب کچھ بچشم خود دیکھا ہے. وہ تمام قیدیوں کا ہر دل عزیز اور نگہبانوں کا معاون اور مددگار بنا ہوا ہے. لیکن طے تو یہ پایا تھا کہ زندان میں اسے تنبیہاً سزا دی جائے گی. تم نے کیا سمجھا تھا کہ یوزارسیف کو گرفتار کروا کے تم نے اس کی تحقیر کر دی ہے؟ حالانکہ تم غلطی پر تھی. در حقیقت تم نے خود یوزارسیف کو اپنے چنگل سے نجات دی ہے. اس نے زندان زاویرہ کو گلستان میں تبدیل کر دیا ہے. وہ نہ صرف قصر پوتیفار کو بلکہ زندان کو بھی بطور احسن چلا سکتا ہے. میں تو اس بات سے ہی کہ یوزارسیف نے تمہارے چنگل سے خلاصی پا لی ہے بڑا خوش ہوں. کیا ہوا مانو حضور؟ ہم اپنے منصوبوں میں ناکام ہو گئے. یوزارسیف کبھی بھی میرے سامنے نہیں جھکے گا. جب اسے سزا ہی نہیں ملے گی تو وہ نجات پانے کے لیے کیوں تسلیم ہونے لگا؟ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بہت جلد شکست تسلیم کر لی ہے. ابھی بہت سے حربے ایسے موجود ہیں جو آزمائے جا سکتے ہیں. جس کی آپ جیسی احمق مشیر ہو تو اس سے بہتر نتائج حاصل ہو ہی نہیں سکتے. میں جو کچھ بھی کرتی ہوں محض آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح آپ کی آرزو پوری ہو. اچھا ٹھیک ہے، اب ناراض مت ہوں. چلیں بتائیں اب کیا تدبیر کی جائے؟ یوزارسیف کو آسودہ خاطر نہ رہنے دیں. اس کا یہ سکون و قرار چھین لے. کس طرح؟ زندان زاویرہ کے داروغہ کو لالچ دے تاکہ وہ اس پر سختی کرے. کیا یہ حربہ کارگر ہوگا؟ بہرحال ہمیں مختلف حربے آزمانے تو ہوں گے. اس کی اس عارضی قید و بند سے میرا مقصد اس کی قربت حاصل کرنا تھی، نہ کہ دوری. میں اس کی دوری ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. جب تک اس کے لیے زندان گلستان ہے وہ ہرگز اطاعت نہیں کرے گا. تو پھر یہ سارے خدا زندان سے ہماری نجات کے لیے اقدام کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ آمون کس مرض کی دوا ہے؟ میں امون کو مقصر نہیں سمجھتا.
تقصیر تو آپ لوگوں کی ہے جو ان بے جان پتھروں سے مدد کی توقع رکھتے ہیں. یہی پتھر جنہیں ہم ابھی توڑ رہے ہیں بعد میں انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال دیا جائے گا تو ان میں اور آمون میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آمون تو خود محتاج ہے اور اس کے تمام امور تو بندے خود انجام دیتے ہیں. تو پھر ہم مصیبتوں میں کس سے رجوع کریں اور کس سے مدد طلب کریں؟ پوچھئے، غور کیجئے، ایسے خدا کو تلاش کیجئے جو کسی کا محتاج نہ ہو، قدرت مند اور قادر و توانا ہو اور آپ کی مشکل کشائی کرنے پر قادر ہو. آخر ایسے خدا کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ ہم تو سوائے آمون، رات اور ادریس خدا کے کسی اور خدا کو نہیں پہچانتے. کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے. جس خدا کی آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ لوگوں کے مال و اسباب بزور و زبردستی ضبط تو نہیں کرتا؟ کہیں آمون کی طرح وہ بھی خوبرو خواتین کو جبرن تو نہیں اٹھا لیتا؟ جس خدا کی تم بات کر رہے ہو اس کے کاہن بھی کیا کاہنان آمون کی طرح ظلم و زیادتی تو نہیں کرتے؟ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں ایسے کوئی کام انجام نہیں دیتا بلکہ ان کی سختی سے مذمت کرتا ہے. وہ بہت ہی مہربان اور رؤوف ہے. تم جاؤ. مجھے قدم ان سے کچھ کام ہے. کیا ہوا؟ کیوں دوبارہ کوڑے کھانے کا ارادہ ہے؟ بہت اہم کام ہے. اہم؟ اگر اہم نہ ہوا تو خود کو کوڑوں کے لیے تیار کر لینا. ٹھیک ہے، راضی ہوں میں. آؤ. ہاں بولو. کیا آپ نے اب تک یوزار سیف کی باتیں سنی ہیں؟ نہیں. کیوں، کوئی قابل اعتراض بات ہے کیا؟ اس کی تمام باتیں قابل اعتراض اور پرس خطا ہے. وہ آمون بزرگ اور دیگر خداؤں کو نہیں مانتا اور ان کا ہمیشہ مذاق اڑاتا رہتا ہے. تمہیں کیا طے معلوم؟ اس کی باتوں سے وہ بہت بے خوف ہو کر کھلم کھلا یکتا پرستی اور اندیکھے خدا پر ایمان کی تبلیغ کرتا ہے. آپ کبھی چھپ کر اس کی باتیں سن کر تو دیکھیں جناب. غور سے سنو ننیفر. یوزار سیف میری نظر میں ایک شریف النفس انسان ہے اور انہیں سوائے دوسروں کی مدد کرنے کے کوئی کام نہیں. یوزار سیف جب سے زندان ظاہر آئے ہیں قید خانے اور قیدیوں کی حالت میں بھی بہتری آئی ہے اور ان کی قانونی خلاف ورزیوں میں بھی واضح کمی واقع ہوئی ہے. سمجھے؟ قیدیوں کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے. ایمان نہیں، دراصل تمہیں قیدیوں پر اپنے تسلط کی فکر لاحق ہے، نہ کہ ان کے ایمان کی. اگر آئندہ پھر کبھی یوزار سیف سے ٹکرانے کی کوشش کی یا اس کی شکایت کی تو تم سے سختی سے نپٹا جائے گا. اس بار تو میں معاف کر رہا ہوں، لیکن اگلی بار کوڑے ہوں گے.
नहीं पर जनाब कीदामुन से क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सेफ की बुराई कर रहा था, जनाब कीदामुन को बरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की, हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीक और सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूँ। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। बानो जुलेखा, हम सर आली जनाब पुतिफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब कीदामुन, कहो। बानो जुलेखा हम सर जनाब पुतिफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाई हैं। उन्हें बसत एहतराम लेकर आओ। दुरूद बरबार हैं जुलेखा। आप और दीगर कैदियों पर भी दुरूद हो। इस भूले बसरे वीरान खराबे जावीरा में खुशामदीद। मेरा नहीं ख्याल कि युजार सीफ के होते हुए अब भी जावीरा को एक वीराना और खराबा कहा जा सकता है। वो जहाँ कहीं भी कदम रखते हैं वहाँ को आबाद कर देते हैं। जी बानो हुजूर, मैं इत्तेफाक करता हूँ ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। युजार सीफ ने हमारे इस जंदान को हयात नो बख्शी और वो सबके लिए निहायत अजीज और मोहतरम है। लेकिन युजार सीफ एक बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आज़ादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब कीदामुन, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई है ताकि किसी भी कीमत पर युजार सिफ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला हुआ फरियाद सुनूं।
अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि युजारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। युजारसीफ, बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईजा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। युजारसीफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? रोक ले आहिस्ता। बानो, आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं।
यूज़र सिर्फ जो ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी महर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी महर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठे रहेंगे? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों?